اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سراج علی ابن عمر صادق، سابق استاد مع الخلیل الاسلامی، حالاً جامعۃ الشیخ یحییٰ المدنی، آپ سے مخاطب ہوں۔ ابھی ایک ضرورت محسوس کرتے ہوئے کچھ ساتھیوں نے مشورہ کیا کہ واٹس ایپ گروپ پر مختصر درس قرآن کا ایک سلسلہ شروع کیا جائے جو کم از کم 7-8 منٹ پر مشتمل ہو، اور جس میں خاص کر خواتین سے متعلق کچھ اہم مسائل اور دروس قرآن کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ ہم سنیں اور پڑھیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ احزاب کی چند آیات میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا اور پھر ان کا مختصر سا ترجمہ کریں گے اور تفسیر بیان کریں گے۔ آیت نمبر 28، 29 اور 30۔ جنگ احزاب جو سن 6 ہجری میں ہوا، اور اس جنگ کے اندر اور جنگ بنو قریظہ، اس جنگ کے بعد مسلمانوں کو کافی ساری مال غنیمت حاصل ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی مالی پریشانیاں جو ہے وہ کافی حد تک کم ہو گئی، چونکہ مالی غنیمت کے طور پر کافی مال اموال مسلمانوں کے ہاتھوں لگا۔ تو اسی سلسلے میں ازواج مطہرات نے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں اور ہم امت کی مائیں ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک پیشکش رکھی، ایک مطالبہ رکھا کہ چونکہ ہمارے گھر کے کام کاج بھی بہت ہوتے ہیں، بڑے مسائل سے ہم دوچار ہوتی ہیں، زندگی تکلیف سے گزرتی ہے، اگر ہمیں غلام اور لونڈیاں بطور خدمت کے دے دی جائیں تو یہ اچھا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اور کچھ سہولیات کا مطالبہ کیا تو اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائی، اور ان میں اصل مخاطبین تو وہ ہماری مائیں ہیں، ازواج مطہرات ہیں، لیکن بنیادی طور پر ان کے واسطے سے ہم امت کو مخاطب کیا گیا ہے، اور خاص کر خواتین جو کہ جن کے طرح طرح کے مطالبات ہوتے ہیں اپنے۔ اب یہ جو مطالبہ تھا یہ تو کوئی ناجائز مطالبہ نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ازواج مطہرات کا بالکل جائز مطالبہ تھا، لیکن ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے شایان نشان نہیں تھا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے اس پیشکش کے مقابلے میں کچھ آیات نازل فرمائی، جن کا بھی میں آپ کے سامنے مختصر ترجمہ بھی کروں گا اور تفسیر بھی بیان کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، ازواج مطہرات، یا ایھا النبی، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، کہہ دیجئے اپنی ان بیویوں کو، ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا، اگر آپ دنیا کی زندگی چاہتی ہو، وزینتہا، اور دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو، فتعالینا، تو بس آ جائیں، امتعکن، میں آپ سب کو کچھ نہ کچھ سامان دے دوں گا، دنیا کا مال و متاع میں آپ کو عطا کر دوں گا، واسرحکن سراحا جمیلا، اور پھر اچھے طریقے سے آپ کو اپنے گھر سے رخصت کر دوں گا۔ اس آیت کے اندر گویا کہ ازواج مطہرات کی طرف سے جو مطالبہ تھا، اور یہ کوئی ناجائز مطالبہ نہیں تھا، جائز مطالبہ تھا، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہوتے ہوئے اس طرح کا مطالبہ جو ہے اللہ رب العزت کو پسند نہیں آیا، اور اللہ رب العزت نے گویا کہ ایک عجیب پیرائے میں ان کے اس مطالبے کو بیان کیا، اور پھر ان کو گویا کہ دنیا سے بالکل کٹ کر زہد کی زندگی اپنانے کی ان کو ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ کے فرماتے ہیں،
وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بیویوں، اگر آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول میں شغف ہے اور اللہ کے رسول کو چاہتی ہو، والدار الآخرہ، اور آخرت کی زندگی سے رغبت ہے، فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما، بس اللہ رب العزت نے تیار کر رکھا ہے للمحسنات، نیک عورتوں کے لیے، پاک عورتوں کے لیے، منکن اجرا عظیما، تم میں سے جو بھی ہے اجر عظیم ان کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں کوئی بھی آدمی یہ ذہن میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان میں سے کوئی ایک بھی طیبہ اور طاہرہ نہ ہو، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں خود قرآن میں، الطیبات للطیبین، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، لہٰذا تمام ازواج مطہرات انتہائی نیک، پاک دامن، پارسا اور بزرگ ترین ہستیاں تھیں، لیکن چونکہ کسی بہت بڑی شخصیت اور اللہ کے ولی اور ولیہ کا کوئی ایسی چیز، ایسی بات کہ جو جائز بھی ہو، ایسا مطالبہ کہ جو جائز بھی ہو لیکن ان کے منصب اور منہج کے خلاف ہو، تو اس میں بھی اللہ عزت اس انداز سے ٹوکتے ہیں۔ لیکن ہم عام مسلمانوں کے لیے اس میں یہ درس ہے کہ وہ تو جائز مطالبات کر رہے تھے، لیکن ہم میں سے کچھ خواتین و حضرات اپنے شوہروں سے وہ گویا کہ ناجائز مطالبات کرتی ہیں، تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق و درس ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں اللہ، یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، ازواج مطہرات، من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، تم میں سے کوئی بھی اگر کسی فحاشی کی کام کی طرف آئیں گی، یضاعف لها العذاب ضعفین، تو اس کو ہم ڈبل عذاب سے دوچار کریں گے، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ ویسی کسی نبی کی بیوی کبھی بھی اس طرف نہیں آ سکتی، کیونکہ انبیاء کی بیویاں جو ہے کافرہ تو ہو سکتی ہیں، جیسے کہ نوح علیہ السلام کی بیوی، لیکن کسی نبی کی بیوی جو ہے وہ نعوذ باللہ زانیہ اور بد کردار اور فحاشی اور یعنی مبتلا نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن اصل میں مخاطب تو ان کو کیا گیا ہے، لیکن اصل ان کے واسطے سے مخاطبین ہم امت ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کو گویا کہ ایک ڈانٹ کے انداز میں، سخت انداز میں ان کو مخاطب کیا ہے۔ اور ویسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں دوسری جگہ، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، تم میں سے وہ لوگ کہ جو مسلمانوں کے اندر فحاشی اور عریانی کو پروان چڑھاتے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں سخت عذاب ہے۔ لہٰذا عام عورتوں کو اور عام جو عامۃ المسلمین کی عورتیں ہیں، ان کے حالات اور انداز اور ان کی جو عادات ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے اللہ عزت نے گویا کہ مخاطب تو ازواج مطہرات کو کیا ہے، لیکن عام خواتین اس سے مخاطب ہیں۔ اور گویا کہ اکثر خواتین بہت ساری ایسی ہوتی ہیں کہ وہ فحاشی میں مبتلا ہو جاتی ہیں، چونکہ اللہ رب العزت نے گویا کہ ان کو مخاطب کیا ہے، اور ان کے واسطے سے گویا کہ ازواج مطہرات کے واسطے سے ہم امت ہی مخاطب ہیں اصل میں، اور اللہ پر یہ چیز آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ عزت ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔